بھائی، مجھے میری محبت چاہیے ورنہ اپنی جان لے لوں گی۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹی اس کی بہن تڑپ کر بولی تو قاسم پاشا اپنے جبڑے بھیج گیا۔ اس کی بہن نے خودکشی کی تیسری کوشش کی تھی، وہ بھی ایک معمولی لڑکے کے لیے جو غریب پر خوددار تھا۔ اس لڑکے نے یہ کہہ کر قاسم پاشا کی بہن کو ٹھکرایا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن ہے، جب تک وہ اپنی بہن کی شادی نہیں کر دیتا وہ خود بھی شادی نہیں کرے گا۔ تم فکر مت کرو، تمہارا نکاح صبح ہی ہوگا۔ اپنی ضدی بہن سے کہتا قاسم پاشا وہاں سے نکلا تھا اور اپنے گارڈ سمیت اس لڑکے کے گھر پہنچا تھا، اور پھر بغیر اس کی بہن کو دیکھے اس سے نکاح کر لیا تھا اور بدلے میں اپنی بہن کا نکاح کیا تھا۔ شام وہ تھکا ہارا کمرے میں لوٹا تھا جب سہمی سی معصوم لڑکی کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ ویسے تو تم بڑی بولڈ بنتی ہو مگر محبت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ شاہزمہ نے بڑی شاطر مسکراہٹ لیے سامنے بیٹھی خوبصورت سی لڑکی کو جیسے چیلنج کیا تھا۔ وہ منال پاشا تھی، یونی کی بہت ہی خوبصورت اور امیر لڑکی جس پر ہر لڑکا مر مٹتا تھا، مگر وہ مر مٹی تھی ایک سڑیل سے انسان پر جو اس کی جانب دیکھتا تک نہیں تھا۔ اگر تم مجھے یہ اکسانے کے لیے کہہ رہی ہو تو مت کہو، میں اتنی بیوقوف نہیں کہ صرف تمہارے کہنے پر خود کی انسلٹ کروا لوں۔ منال شاہزمہ کی چالاکی سمجھتی تھی، اس نے مزے سے کہتے ٹھنڈے سلش کا گھونٹ بھرا۔ بال شانوں تک کٹے تھے جن میں سنہری دھاریاں واضح تھیں۔ میز پر ایک مہنگا بیگ بے پرواہی سے پڑا تھا جو منال کا ہی تھا۔ شاہزمہ کلس کر رہ گئی مگر وہ جانتی تھی منال کو کیسے کب کس طرف موڑنا ہے۔ اس نے پینترا بدل کر اگلا وار کیا۔ میں بھلا تمہیں کیوں اکساؤں گی؟ میں تو چاہتی ہوں تم اس سے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتی ہو تاکہ پھر وہ کسی اور کا نہ سوچے۔ شاہزمہ کا لہجہ اس بار ہمدردی لیے تھا۔ مطلب؟ منال حسب توقع اس بار چونکی تھی۔ ہوا میں اچانک کچھ کمی ہونے لگی تھی۔ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اسے بھی کوئی لڑکی پسند آ جائے اور وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ اس سے پہلے تم اسے پروپوز کر دو تاکہ وہ صرف تمہارے بارے میں ہی سوچے۔ شاہزمہ نے بات کو بڑی مہارت سے ایسے گھمایا کہ منال سچ میں اب نروس سی ہو گئی۔ ماتھے پر ان گنت لکیریں آن ٹھہری۔ کیا سچ میں وہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ وہ بے یقین تھی۔ لو، یہ کون سی بڑی بات ہے، سوچ کیوں نہیں سکتا؟ انفیکٹ تم جتنی دیر کرو گی اتنا یہ چانس بڑھ جائے گا۔ شاہزمہ نے جھک کر رازداری سے اسے جیسے بتایا۔ منال کے گلے سے گلٹی ڈوب کر ابھری، چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ یہ سوچنا بھی محال تھا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ وہ اگلے ہی پل بیگ لی کرسی سے اٹھی۔ ایسا ہے تو میں آج ہی اسے اپنا حال دل بتا دوں گی۔ اس کا رخ اب لائبریری کی جانب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ روہیل انصاری وہیں ملے گا۔ یونیورسٹی کی بڑی اور پروقار لائبریری میں اس وقت موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی دھوپ کتابوں کی قطاروں پر پڑ رہی تھی، اور اس خاموشی میں صرف صفحات پلٹنے یا قلم چلنے کی ہلکی ہلکی آوازیں شامل تھیں۔ روہیل انصاری لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھا پوری توجہ سے اپنی نوٹس تیار کر رہا تھا۔ وہ ایک عام سا لیکن بے حد پرکشش نوجوان تھا۔ سادہ سی گہرے نیلے رنگ کی شرٹ، الجھے ہوئے بال اور آنکھوں پر لگی اینک اس کی سنجیدہ شخصیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ اس یونیورسٹی کا وہ برائٹ اسٹوڈنٹ تھا جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی محنت سے اپنا اور اپنی چھوٹی بہن کا مستقبل سنوارنا تھا۔ فضولیات اور لڑکیوں کے چکروں سے وہ کوسوں دور رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی کو بھی اس سے بلا وجہ بات کرنے کی ہمت نہیں دیتا تھا۔ اچانک لائبریری کے شیشے والے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے۔ ہائی ہیلز کی ٹک ٹک نے پورے ہال کی خاموشی کو بری طرح توڑ دیا۔ طلبہ نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ منال پاشا تھی، شہر کے سب سے بڑے بزنس مین اور با اثر شخص قاسم پاشا کی اکلوتی اور لاڈلی بہن۔ ویسے تو لائبریری میں شور منع تھا مگر منال پاشا کچھ بھی کر سکتی تھی، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ منال کے غرور اور حسن کے چرچے پوری یونیورسٹی میں تھے۔ وہ جو چاہتی اسے حاصل کرنا جانتی تھی۔ آج وہ سرخ رنگ کے ایک مہنگے ڈیزائنر ڈریس میں ملبوس اپنے مخصوص روبدار انداز میں چلتی ہوئی سیدھی اس ٹیبل کی طرف آ رہی تھی جہاں روہیل بیٹھا تھا۔ اس کی دو دوستی بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ روہیل نے ایک سیکنڈ کے لیے سر اٹھایا، اس ہنگامے کی وجہ دیکھی اور پھر بے نیاسی سے دوبارہ اپنی کتاب میں مگن ہو گیا۔ منال کو اس کی یہی بے رخی تو پاگل کرتی تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے روہیل کی نوٹس کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ روہیل بھی باقی لڑکوں کی طرح اس کے پیچھے آئے، اس کی توجہ مانگے، مگر روہیل نے آج تک اسے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ منال آ کر سیدھی روہیل کی ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی تیز مہنگی پرفیوم کی خوشبو نے روہیل کے ارد گرد کی ہوا کو بھوجل کر دیا۔ روہیل، منال نے قدرے بلند آواز میں پکارا۔ لائبریری میں بیٹھے سب اسٹوڈنٹ اب ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روہیل نے آہستگی سے اپنا قلم روکا، اینک کو انگلی سے درست کیا اور سپاٹ نظروں سے منال کو دیکھا۔ جی، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس کا لہجہ حد درجہ رسمی اور سرد تھا۔
منال نے اپنے دو ہاتھ ٹیبل پہ رکھے اور قدرے جھک کر بولی، مجھے تم سے کام نہیں، مجھے تم چاہیے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ہو جاؤ۔ میں نے آج تک جو چاہا ہے وہ پایا ہے اور اب میری ضد تم ہو۔ پورے ہال میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا، صرف سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کسی لڑکی کا یوں سرعام اتنی غرور سے پرپوز کرنا سب کے لیے حیران کن تھا، مگر روہیل کے چہرے کا ایک تاثر بھی نہیں بدلا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اس کا قد منال سے کافی اونچا تھا۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹی، انہیں اپنے بیگ میں ڈالا اور پھر بہت سکون سے منال کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مس منال پاشا، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ لائبریری ہے، کوئی فلم کا سیٹ نہیں۔ اور جہاں تک آپ کی ضد اور محبت کا تعلق ہے تو میرے پاس محبت جیسے فضول روک پالنے کا وقت نہیں۔ میری زندگی کے مقاصد بہت بڑے اور ان مقاصد میں آپ جیسی بگڑی ہوئی ضدی اور مغرور لڑکی کی کوئی جگہ نہیں۔ اپنے پیسے اور حسن کا رخ کسی اور پر ڈالیے گا، مجھے یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی، راستہ چھوڑیے۔ انتہائی روڈ لہجے میں کہتے روہیل نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور اسے وہاں بت بنا چھوڑ کر لائبریری سے باہر نکل گیا۔ منال کا رنگ پہلے سرخ اور پھر سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ اس کی دوستوں نے اسے سہارا دینا چاہا مگر اس نے انہیں جھٹک دیا۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کی بے عزتی ہوئی تھی۔ منال پاشا کو کسی نے ٹھکرایا تھا، وہ بھی اتنی حقارت سے۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ پاشا ہاؤس کا ڈرائنگ روم کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کاظم پاشا صوفے پر بیٹھا اپنی فائلیں چیک کر رہا تھا۔ وہ ایک دراز قد، چوڑے کندھے اور روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری ہوتی تھی کہ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا پاتے تھے۔ کاظم کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور اس نے اپنے بلبوتے پر نہ صرف پاشا امپائر کو کھڑا کیا تھا بلکہ اپنی چھوٹی بہن مینال کو بھی ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ منال اس کی کمزوری تھی، وہ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور مینال روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت خراب تھی، آنکھوں سے کاجل بہہ رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ کاظم فوراً اپنی فائلیں پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا میری گڑیا کو؟ کس نے رلایا میری جان کو؟ کاظم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ منال ہچکیاں لیتے بولی، بھائی، اس نے میری بے عزتی کی ہے، اس نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا ہے، میں مر جاؤں گی بھائی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کاظم کا جسم غصے سے تن گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کون ہے وہ جس نے کاظم پاشا کی بہن کو رلانے کی جرت کی ہے؟ نام بتاؤ اس کا، میں آج اس کی نسلیں مٹا دوں گا۔ کاظم کی دھار سے پورے گھر کے ملازم سہم گئے۔ بھائی، اس کا نام روہیل انصاری ہے، وہ میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں بھائی، لیکن اس نے کہا کہ میں ایک بگڑی ہوئی اور مغرور لڑکی ہوں، اس نے مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ منال نے روتے ہوئے سارا واقعہ اپنے انداز میں مرچ مسالہ لگا کر سنایا۔ کاظم نے گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ ایک معمولی سے لڑکا جو چند کوڑیوں کا محتاج ہے، اس کی یہ مجال کہ وہ میری بہن کو ٹھکرائے۔ کاظم نے منال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت سے بولا، تم رونا بند کرو منال، وہ لڑکا کل تمہارے قدموں میں ہوگا، یہ کاظم پاشا کا وعدہ ہے۔ منال بھائی کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون سی ہو گئی تھی، اس کا بھائی ہر وعدہ نبھاتا تھا، لیکن کاظم کا یہ وعدہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے 2 دنوں میں کاظم نے روہیل کے بارے میں ساری معلومات نکلوائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ روہیل واقعی ایک بہت شریف، محنتی اور خوددار لڑکا ہے اور اسے ڈرانا یا خریدنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کاظم نے اپنے کچھ بندے بھیج کر روہیل کو دھمکانے کی کوشش بھی کی، لیکن روہیل نے الٹا ان گارڈز کو پولیس کی دھمکی دے کر بھگا دیا۔ یہ بات منال تک پہنچ گئی کہ روہیل کسی صورت نہیں مان رہا۔ ضدی منال کے لیے برداشت سے باہر تھا، اس نے وہ راستہ چنا جو وہ اکثر اپنی بات منوانے کے لیے استعمال کرتی تھی، لیکن اس بار معاملہ سنگین ہو گیا۔ ہسپتال کا VIP کمرہ ادویات کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ کاظم پاشا کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کا چہرہ غصے، پریشانی اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بستر پر منال لیٹی تھی، جس کی کلائی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے نیند کی گولیاں کھانے کے بعد اپنی کلائی کی نس کاٹنے کی بھی کوشش کی تھی۔ یہ اس کی خودکشی کی تیسری کوشش تھی اور اس بار وہ واقعی موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ ڈاکٹر ابھی کمرے سے نکلا تھا اور اس نے کاظم کو صاف کہہ دیا تھا کہ مریضہ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر اسے کوئی جذباتی صدمہ پہنچا تو اگلی بار اسے بچانا ناممکن ہوگا۔ کاظم پاشا آہستہ قدموں سے چلتا ہوا منال کے بستر کے پاس آیا۔ منال کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور اس کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ منال، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو، پھر بھی تم نے مجھے یوں مارنے کی کوشش کی۔ کاظم کی بھائی آواز میں درد چھپا ہوا تھا۔ منال نے بے جان نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا اور مشکل سے اپنا ہاتھ بڑھا کر کاظم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بھائی، مجھے میری محبت چاہیے ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں چھپی ضد بہت مضبوط تھی۔
یہ سنتے ہی کاظم پاشا اپنے جبڑے بھیج گیا۔ اس کی رگیں تن گئی۔ ایک معمولی سا لڑکا جو غریب پر خوددار تھا، اس کی وجہ سے کاظم کی بہن موت کے بستر پر پڑی تھی۔ کاظم کا خون کھولنے لگا۔ اس لڑکے نے یہ کہہ کر مینال کو ٹھکرایا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی بہن ہے، جب تک وہ اپنی بہن کی شادی نہیں کر دیتا وہ خود بھی شادی نہیں کرے گا۔ کاظم کے دماغ میں یہ بات گونج رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، تمہارا نکاح صبح ہی ہوگا، کاظم نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے اپنی بہن کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کا ہاتھ نرمی سے بستر پر رکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ہسپتال کے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اپنے چیف گارڈ کو کال کی۔ لڑکوں کو تیار کرو اور گاڑیاں نکالو، ہم ابھی اسی وقت روہیل انصاری کے گھر جا رہے ہیں۔ آج رات یا تو وہ میری بہن کا مقدر بنے گا یا پھر اس کی لاش اٹھے گی۔ کاظم کا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ گارڈ بھی ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ شہر کے ایک پسماندہ لیکن صاف ستھرے محلے کی تنگ گلیوں میں جب 3 کالی لینڈ کروزرز گاڑیاں آ کر رکی تو محلے کے لوگ سہم کر اپنے دروازوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ کاظم پاشا اپنی گاڑی سے اترا۔ اس نے کالے رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر قیامت خیز سنجیدگی تھی۔ اس کے گارڈز نے فوراً روہیل کے چھوٹے سے گھر کے دروازے کو گھیرے میں لے لیا۔ کاظم نے آگے بڑھ کر دروازے پر زور سے دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے روہیل کھڑا تھا، وہی سادہ سا حلیہ، وہی سنجیدہ آنکھیں۔ اتنی ساری گاڑیاں اور گارڈز دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں تو پڑی، لیکن وہ بالکل نہیں گھبرایا۔ کون ہیں آپ اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روہیل نے دروازے کا پٹ پکڑتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ کاظم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہی وہ لڑکا تھا جس نے پاشا ہاؤس کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ کاظم کو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی سوائے اس عجیب سی خود اعتمادی کے۔ میرا نام کاظم پاشا ہے اور میں اس کا بھائی ہوں جسے تم نے ٹھکرانے کی جرت کی ہے۔ کاظم زبردستی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک طرف چارپائی بچھی تھی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ روہیل نے فوراً دروازہ بند کیا تاکہ محلے والے تماشا نہ دیکھیں۔ دیکھیے مسٹر کاظم، میں آپ کی بہن کو پہلے بھی جواب دے چکا ہوں اور آپ کی غنڈوں کو بھی۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کی بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ روہیل نے صاف صاف اسے بتا دیا۔ کاظم نے چند پل مڑ کر اسے گھورا۔ وہ سنجیدہ تھا پر اس نے اپنی جیب سے ایک بلینک چیک نکالا اور روہیل کے سینے پر مارا۔ جتنی رقم چاہیے لکھ لو، اپنی ساری زندگی کی غربت دور کر لو، لیکن صبح میری بہن کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ تم جانتی رہی ہو تم نے کس سے دشمنی مول لی ہے۔ میری بہن اس وقت ہسپتال میں، اور اگر کسی کچھ ہوا تو میں اس محلے سمیت تمہیں آگ لگا دوں گا۔ کاظم سرد سی دھمکی دے رہا تھا۔ روہیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے وہ چیک زمین پر پڑا رہنے دیا۔ اپنی دولت اپنے پاس رکھیے مسٹر کاظم، میں بکاؤ مال نہیں ہوں، اور جہاں تک آپ کی بہن کی ضد کا تعلق ہے تو میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میرے حالات مجھے ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میری ایک چھوٹی بہن ہے مہرو، وہ بھی پڑھ رہی ہے۔ جب تک میں اس کے فرض سے سب خدوش نہیں ہو جاتا، جب تک میں اپنی بہن کی شادی نہیں کر دیتا، میں اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بہن میری ذمہ داری ہے، آپ کی بہن میری ذمہ داری نہیں ہے۔ کاظم خاموشی سے روہیل کی بات سنتا رہا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ روہیل کا انکار اب پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک ذمہ داری کا مسئلہ تھا، اور کاظم پاشا ہر رکاوٹ کو دور کرنا جانتا تھا۔ اچانک اندر والے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک سہمی ہوئی سی آواز آئی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کاظم نے مڑ کر دیکھا۔ دروازے کی اوٹ میں ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے ڈر کے مارے اپنے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، صرف اس کی بڑی بڑی اور خوفزدہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ روہیل کی بہن مہرو تھی۔ کاظم کی نظر جیسے ہی مہرو پر پڑی، اس کے دماغ میں ایک عجیب اور خوفناک منصوبے نے جنم لیا۔ اس نے واپس روہیل کی طرف دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک سرد سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر تمہاری بہن ہی وہ واحد رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے تم میری بہن کی جان لے رہے ہو، کاظم نے آہستہ آہستہ قدم روہیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر میں اس رکاوٹ کو ہی دور کر دیتا ہوں۔ روہیل چونک گیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ تم میری بہن مینال سے نکاح کرو گے اور اس کے بدلے میں تمہاری بہن سے نکاح کروں گا، سودا برابر۔ نہ تمہاری بہن کی ذمہ داری باقی رہے گی، نہ میری بہن کی جان جائے گی۔ کاظم نے روہیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ روہیل پر جیسے بجلی سی گر گئی تھی۔ کیا بکواس کریں آپ؟ میں اپنی معصوم بہن کی زندگی آپ جیسے درندے کے حوالے کر دوں؟ کبھی نہیں۔ کاظم نے آگے بڑھ کر روہیل کا گریبان پکڑ لیا۔ تمیز سے بات کرو لڑکے، یہ کوئی درخواست نہیں ہے، یہ کاظم پاشا کا فیصلہ ہے۔ اگر تم نے ابھی ہاں نہ کی تو میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا، پھر تم ساری زندگی عدالتوں کے دھکے کھاتے رہنا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ اپنی بہن کی عزت بچانا چاہتے ہو تو چپ چاپ اس سودے کے لیے ہاں کر دو۔
روہیل بے بسی سے کاظم کو دیکھنے لگا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک طرف اس کی بہن کی عزت تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی زندگی۔ شہر میں رات کی تاریکی اور خاموشی کے بیچ ایک ایسا طوفان کھڑا تھا جس نے روہیل کی دنیا تہہ و بالا کر دی تھی۔ کاظم پاشا کے ہاتھ اپنی روہیل کی گریبان پر تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن ناچ رہا تھا۔ روہیل کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے کاظم کو دیکھا اور پھر نظر گھما کر نیم و دروازے کے پیچھے کھڑی اپنی بہن مہرو کو دیکھا۔ مہرو جو اس کی جان تھی، جس کے لیے اس نے اپنی ساری جوانی محنت اور مشقت کی بھٹی میں جھونک دی تھی، وہ مہرو جو تتلیوں کی طرح گھر میں اڑتی پھرتی تھی، آج ایک درندے کے نظروں کا نشانہ بن چکی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو قاسم پاشا؟ روہیل نے پوری قوت سے کاظم کے ہاتھ جھٹکے اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولا، تمہاری بہن ایک ضدی اور بگڑی ہوئی لڑکی ہے جس نے اپنی ضد پوری نہ ہونے پر خودکشی کا ڈرامہ رچایا، اور تم اس کی اس بیہودہ حرکت کی سزا میری معصوم بہن کو دینا چاہتے ہو۔ میں کٹ مروں گا لیکن اپنی مہرو کا ہاتھ تم جیسی سنگ دل انسان کے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ کاظم نے ایک سرد اور طنزیہ قہقہہ لگایا جو اس چھوٹے سے صحن کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجا۔ کٹ مرنے کا شوق ہے تو وہ بھی پورا کر دوں گا، لیکن ذرا سوچو روہیل انصاری، تمہارے مرنے کے بعد اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ کاظم نے انگلی سے دروازے کے پیچھے چھپی مہرو کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے منع کرو گے اور میں چپ چاپ یہاں سے چلا جاؤں گا؟ تم میری طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں چاہوں تو ابھی اسی وقت اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاؤں اور تم پولیس کے جوتے چاٹتے رہ جاؤ گے، کوئی تمہاری FIR تک نہیں کاٹے گا۔ روہیل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ قاسم پاشا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قانون کو اپنی جیب کی گھڑی سمجھتے تھے۔ اس کی نظریں ایک بار پھر مہرو پر پڑیں جو اب ڈر کے مارے رو رہی تھی۔ حالانکہ اسے پوری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اس کے بھائی کی جان خطرے میں ہے۔ دیکھو مسٹر قاسم، روہیل کا لہجہ اب قدرے نرم اور بے بس ہو چکا تھا، میری بہن کا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے منال کو غصے میں برا بھلا کہا، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، لیکن خدا را میری بہن کو اس معاملے سے دور رکھو۔ وہ بہت چھوٹی ہے، نہ سمجھے، وہ تمہاری دنیا میں سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، قاسم نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، منال ہسپتال میں اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر اسے ہوش نہ آنے پر کوئی صدمہ ملا تو وہ نہیں بچے گی۔ تمہاری بہن میری ذمہ داری ہوگی اور منال تمہاری۔ تم منال کو وہ سب دو گی جس کی وہ حقدار ہے۔ اسے خوش رکھو گے اور بدلے میں تمہاری بہن کو اس کی اوقات کے مطابق پاشا ہاؤس میں رکھوں گا۔ فیصلہ کرو، نکاح یا پھر؟ قاسم نے گارڈز کی طرف اشارہ کیا جنہوں نے اپنی بندوقیں سیدھی کر دیں۔ روہیل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جسے وہ اپنی رب سے شکوہ کر رہا ہو کہ یہ کیسی آزمائش ہے۔ پھر اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور ایک ہاری ہوئی آواز میں بولا، مجھے منظور ہے، لیکن یاد رکھنا قاسم پاشا، اگر میری بہن کی آنکھ سے ایک آنسو بگڑا تو میں تمہاری دنیا جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ قاسم نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کہا اور اپنے چیف گارڈ کو قاضی اور ہسپتال سے منال کو لانے کا حکم دیا۔ اس چھوٹے سے محلے نے آج تک ایسی رات نہیں دیکھی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر روہیل کا چھوٹا سا صحن کسی تھانے کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں کالے سوٹوں میں ملبوس گارڈز الرٹ کھڑے تھے۔ دروازے پر ایک ایمبولینس آ کر رکی جس میں سے منال کو ویل چیئر پر لایا گیا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، کلائی پر پٹیاں بندھی تھی، لیکن جب اس کی نظر روہیل پر پڑی تو اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مگر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی۔ قاضی صاحب جو قاسم کے گارڈز کے پہرے میں آئے تھے خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی شادی ہے جہاں نہ ڈھول ہے نہ شہنائیاں ہیں، بلکہ بندوقوں کے سائے میں نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے روہیل اور منال کا نکاح ہوا۔ قاضی صاحب نے جب منال سے پوچھا تو اس نے فوراً خوشی سے قبول ہے کہہ دیا۔ جب روہیل کی باری آئی تو اس نے کئی لمحے خاموشی طاری رکھی۔ اس کی نظریں اپنے قدموں پر جمی تھی۔ قاسم نے اپنا ہاتھ بندوق کی نال پر رکھا تو روہیل نے ایک گہرا سانس لے کر بوجھل ترین دل کے ساتھ 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی اس مغرور لڑکی کے نام کر دی۔ اب باری تھی مہرو اور قاسم کی۔ مہرو کو جب روہیل نے اندر جا کر ساری بات بتائی تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اسے قاسم کی شکل دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ وہ ایک سیدھی سادی معصوم سی لڑکی تھی جس نے اپنی زندگی میں کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج اسے ایک ایسے شخص کے پلے باندھا جا رہا تھا جس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے تھے۔ روہیل نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر صحن میں لایا۔ مہرو نے ایک پرانی سی گلابی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی جس میں اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اس قدر کانپ رہی تھی کہ روہیل کو اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھانا پڑا۔ قاضی صاحب نے جب مہرو سے پوچھا تو اس کے گلے سے آوازیں ہی نہیں نکل رہی تھی، وہ بس ہچکیاں لے رہی تھی۔ بولو مہرو،
روہیل نے گلو گیر آواز میں کہا۔ بھائی کی خاطر بولو میری جان۔ مہرو نے روتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا۔ قبول ہے۔ کاظم پاشا نے بنا کوئی تاثر دیے سپاٹ لہجے میں اپنا نکاح قبول کر لیا۔ اس نے مہرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کے لیے یہ لڑکی صرف ایک بدلہ تھی، ایک سودا تھی جو اس نے اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ نکاح ناموں پر دستخط ہوتے ہی قاسم اپنی جگہ سے اٹھا۔ منال، آج سے تمہاری ذمہ داری ہے، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ قاسم نے روہیل کو تنبیہ کی اور پھر مڑ کر مہرو کے بازو کو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ بھائی! مہرو نے چیخ کر روہیل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روہیل تڑپ کر آگے بڑھا لیکن گارڈز نے اسے روک دیا۔ قاسم نے مہرو کو روتے بلکتے گاڑی کی پچھلی نشست پر دھکیلا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئیں اور روہیل اپنے چھوٹے سے گھر میں منال کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ پاشا ہاؤس کی شاندار عمارت رات کے اندھیرے میں بھی اپنی شان و شوکت کا لوہا منوا رہی تھی۔ قاسم کی گاڑی پورچ میں رکی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مہرو کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ مہرو جو پورے راستے روتی رہی تھی ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ اس نے چادر کو اپنے گرد اتنی سختی سے لپیٹ رکھا تھا جیسے وہی چادر اس کی واحد محافظ ہو۔ قاسم لمبی ڈگ بھرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ملازمین اسے دیکھ کر الرٹ ہو گئے۔ گھر کی پرانی خادمات جسے سب بی جان کہتے تھے دوڑتی ہوئی آئیں۔ بی جان، اسے اوپر گیسٹ روم کے ساتھ والے کمرے میں چھوڑاؤ اور مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں۔ قاسم نے مہرو کی طرف دیکھے بغیر بی جان کو حکم دیا اور خود تیز قدموں سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے سویا نہیں تھا۔ بہن کی خودکشی کی کوشش، ہسپتال کے چکر اور پھر یہ نکاح، اس کے دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ بی جان نے حیرت سے اس سہمی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو کسی گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی۔ آؤ بیٹا، تم کون ہو اور قاسم آپا تمہیں اتنی رات گئے کیوں لائے ہیں؟ بی جان نے نرمی سے پوچھا۔ مہرو نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ بی جان اسے پیار سے ساتھ لے گئی اور اوپر ایک انتہائی پرتعیش اور بڑے کمرے میں چھوڑ آئی۔ رات کے کوئی 3 بج رہے تھے۔ قاسم اپنی اسٹڈی میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہا۔ جب اس کی آنکھیں نیند سے بھوجل ہونے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کا کمرہ گھر کے سب سے بڑے اور شاہانہ کمروں میں سے ایک تھا۔ وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا، اندھیرے میں ہی اپنا کوٹ اتارا اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ اس کا ارادہ سیدھا بستر پر گرنے کا تھا لیکن تبھی اس کی نظر کمرے کے کونے پر پڑی۔ صوفے کے پیچھے فرش پر کوئی چیز ٹکڑی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ قاسم کے حواس فوراً چوکنا ہو گئے۔ وہ اندھیرے میں اپنی بندوق ڈھونڈنے لگا لیکن پھر اس نے جھنجھلا کر کمرے کی تیز روشنیاں جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے فرش پر بیٹھی اور روشنی پڑتے ہی اس نے ڈر کر اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی بھونی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ قاسم کے ماتھے پر گیلے بل پڑ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس کا تھکا ہوا دماغ اس لڑکی کو پہچاننے سے انکاری تھا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچے اور اپنی مخصوص گرجدار آواز میں چلایا، اے لڑکی، کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مہرو جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اس کی گرجدار آواز سن کر ایک دم کھڑی ہوئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے لگ گئی۔ میں… اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں کیا؟ قاسم غصے سے آگے بڑھا۔ کون ہو تم؟ چور ہو؟ بی جان کو کس نے اجازت دی تھی تمہیں یہاں چھوڑنے کی؟ مہرو نے روتے ہوئے اپنے دوپٹے کا پلو مٹھی میں دبوچا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں چور نہیں ہوں، آپ نے ابھی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ قاسم کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دماغ تیزی سے گھوما۔ ہسپتال، روہیل کا گھر، نکاح، سودا، سب کچھ ایک دم اسے یاد آ گیا۔ اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ اوہ ڈیم اٹ! وہ بڑبڑایا۔ اس نے ہی تو بی جان کو اسے دوسرے کمرے میں لے جانے کا کہا تھا۔ شاید بی جان سمجھی کہ وہ قاسم کی بیوی ہے، اس لیے اسے سیدھا قاسم کے بیڈ روم میں بھیج دیا۔ قاسم نے ایک غضبناک نظر اس کانپتی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور غصے سے باتھ روم کا دروازہ دھار سے بند کر کے اندر چلا گیا۔ مہرو وہیں دیوار سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ قاسم کافی دیر تک باہر نہیں آئے تو وہ وہیں صوفے پر ہی سکڑ کر سو گئی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی اور قاسم پاشا کی سرد مہری بڑھتی رہی۔ اگلی صبح پاشا ہاؤس میں ایک عجیب سی کشمکش لے کر آئی تھی۔ سورج کی کرنیں قاسم کے شاہانہ بیڈ روم میں پڑ رہی تھی۔ مہرو ساری رات صوفے پر سکڑ کر سوتی رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ غصے والا آدمی باہر آئے گا اور اسے مارے گا، لیکن قاسم باتھ روم سے نکل کر سیدھا بیڈ پر گرا اور صبح تک گہری نیند سوتا رہا۔ صبح 8 بجے قاسم کی آنکھ کھلی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق اٹھا لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ مہرو فرش پر جان نماز بچھائے دوپٹہ سر پر کس کر باندھے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ قاسم کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ اس کے گھر میں مذہب اور ان چیزوں کا کبھی رواج نہیں رہا تھا۔
وہ بغیر کچھ کہے دوبارہ باتھ روم میں گھس گیا اور تاکہ تیار ہو کر آفس جا سکے۔ مہرو نے تسبیح ختم کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بہت بکھرا ہوا تھا۔ کاظم کی جوتے ایک طرف تھے، کوٹ دوسری طرف۔ مہرو جو گھر کے کام کاج کی عادی تھی فوراً کمرہ سمیٹنے لگی۔ اس نے جوتے الماری میں رکھے، کوٹ ہینگر پہ لٹکایا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بہت سی بوتلیں پڑی تھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت شیشے کی بوتل میں سنہرے رنگ کا مایا تھا۔ مہرو نے اسے اٹھایا۔ اس نے کبھی اتنی مہنگی پرفیوم نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ ان کا عطر ہے، کتنا پیارا رنگ ہے، مہرو نے معصومیت سے سوچا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اسے اپنے کپڑوں پر چھڑکنے لگی۔ اسے خوشبو بہت تیز لگی، مگر اس نے سوچا کہ بڑے گھروں کے عطر ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ اس نے تھوڑا سا کمرے میں بھی چھڑک دیا تاکہ کاظم خوش ہو جائے کہ کمرہ مہک رہا ہے۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور قاسم تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر آیا۔ باہر آتے ہی ایک انتہائی تیز مردانہ فرانسیسی پرفیوم کی خوشبو بھپکی کی صورت میں اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ قاسم کو اچانک کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ مہرو بوتل ہاتھ میں پکڑے معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدبو پھیلا رکھی ہے کمرے میں؟ قاسم نے کھانستے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ مہرو ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ میں نے تو عطر لگایا ہے، کمرہ صاف کیا تھا۔ قاسم کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل پر پڑی۔ وہ اس کی سب سے مہنگی اور فیوریٹ پرفیوم تھی، جس کی آدھی سے زیادہ بوتل مہرو نے کمرے اور خود پر چھڑک دی تھی۔ عطر؟ یہ عطر لگ رہا ہے تمہیں جاہل لڑکی؟ یہ میری سب سے مہنگی پرفیوم ہے جسے تم نے پانی کی طرح بہا دیا ہے۔ قاسم غصے سے آگے بڑھا۔ مہرو اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ واقعی ایک چھوٹی سی لڑکی لگ رہی تھی جو کسی بڑے عفریت سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قاسم نے جب اسے یوں چھپتے دیکھا تو اس کا غصہ ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ میں بدل گیا۔ باہر نکلو وہاں سے، میں کوئی آدم خور نہیں ہوں جو یوں چھپ رہی ہوں۔ وہ دھاڑا۔ مہرو نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دوپٹہ چہرے پر کیا اور روتی ہوئی آواز میں بولی، آپ بہت برے، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے، آپ مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی بچکانہ اور معصوم بات سن کر قاسم کے اندر کا سخت گیر انسان ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس نے مہرو کی بڑی بڑی خوف سے پھیلی ہوئی اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ وہ واقعی اس قدر معصوم اور پاکیزہ لگ رہی تھی کہ قاسم کو اپنا آپ ایک ظالم ولن محسوس ہونے لگا۔ لیکن قاسم پاشا اپنی کمزوری ظاہر کرنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سخت کیا، الماری سے کپڑے نکالے اور غصے سے بولا، خبردار جو آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا، اور یہ رونا دھونا بند کرو، مجھے رونے والی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ وہ یہ کہہ کر کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا، لیکن اس بار اس کی دل کی دھڑکن تھوڑی سی بے ترتیب تھی۔ شیر اور میمنے کی اس گھریلو جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، اور قاسم کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی کتنی جلدی اس کے پتھر دل کو موم کرنے والی ہے۔ دوسری طرف روہیل کے چھوٹے سے گھر میں ایک الگ ہی جنگ چل رہی تھی۔ مینال جو مخمل کے بستروں اور ایئر کنڈیشنڈ کمروں کی عادی تھی، رات بھر مچھروں اور گرمی سے لڑتی رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سارا غرور، ساری ضد جیسے پسینے میں بہہ چکی تھی۔ کمرے میں ایک پرانا سا پنکھا چل رہا تھا جو ہوا کم اور شور زیادہ دے رہا تھا۔ مینال غصے سے اٹھی اور باہر صحن میں آئی۔ روہیل کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق تیار تھا اور اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ روہیل، مینال نے اپنی مخصوص تیز آواز میں پکارا، یہ کیا جہنم ہے؟ یہاں نہ کوئی نوکر ہے، نہ اے سی چل رہا ہے، میں نے رات بھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ نہیں بند کی۔ تم جلدی سے میری ناشتہ منگواؤ، اور ہاں، مجھے بلیک کافی چاہیے۔ روہیل نے چولہا بند کیا، 2 کپوں میں چائے نکالی اور ایک پلیٹ میں انڈا پراٹھا رکھ کر باہر صحن میں رکھی چارپائی پر رکھ دیا۔ پھر وہ مینال کی طرف مڑا، مس مینال، یہ پاشا ہاؤس نہیں ہے، یہ روہیل انصاری کا گھر ہے۔ یہاں ایک بلیک کافی نہیں، دودھ پتی بنتی ہے، اور نوکروں کا کام یہاں خود کرنا پڑتا ہے۔ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، یہ ناشتہ رکھا ہے، کھا لیجیے گا، اور ہاں، دوپہر کا کھانا آپ کو خود بنانا پڑے گا۔ کیا؟ مینال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں اور کھانا بناؤں گی؟ میں نے آج تک کچن کا دروازہ کھول کر نہیں دیکھا۔ تو اب دیکھ لیجیے گا۔ روہیل نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا۔ آپ کی ضد تھی مجھ سے شادی کرنے کی، تو اب میرے حالات کے ساتھ جینا بھی سیکھنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر روہیل دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مینال غصے سے پیر پٹکتی رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ہی ضد میں خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا لیا ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھی چائے کو گھورنے لگی۔ بھوک زوروں کی لگی تھی۔ آخر کار ہان بھر کر اس نے پراٹھے کا نوالا توڑا۔ وہ سادہ سا انڈا پراٹھا اسے اتنا مزیدار لگا کہ وہ پوری پلیٹ صاف کر گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس سنجیدہ لڑکے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہے جو اسے غصہ دلانے کے باوجود اس کی طرف کھینچتا ہے۔ دوپہر کو جب مینال نے کچن میں جا کر آٹا گوندنے کی کوشش کی تو سارا کچن اور اس کے کپڑے آٹے سے بھر گئے۔
وہ وہیں فرش پر بیٹھ کے رونے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور روہیل اندر آیا۔ منال کی حالت دیکھ کر پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنا بیگ رکھا، کچن میں آیا اور منال کے ہاتھ سے برتن لے کر خود آٹا گوندنے لگا۔ منال خاموشی سے اس کے چوڑے کندھے اور کام کرتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس لڑکے کی شرافت اور محنت اسے اندر ہی اندر بدل رہی تھی۔ پاشا ہاؤس میں آج ایک شاندار بزنس پارٹی تھی۔ قاسم کو اپنے کچھ غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ڈنر کرنا تھا اور اس تقریب میں فیملی کے ساتھ شرکت لازمی تھی، اس لیے قاسم شام کو جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس نے بی جان کو بلایا اور تاکید کی، بی جان، اس لڑکی کو ذرا ڈھنگ سے تیار کر دیجیے گا، وہاں سب بڑے لوگ ہوں گے، مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ بی جان خوشی خوشی مہرو کے کمرے میں گئی۔ مہرو اب بھی ڈری ڈری سی رہتی تھی، لیکن بی جان کی شفقت نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ بی جان نے اسے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس ہلکے نیلے رنگ کا جوڑا پہنایا جس پر سلور کا کام ہوا تھا۔ مہرو نے ہلکا سا میک اپ کیا، اپنے لمبے سیاہ بالوں کو ایک سلیقے سے باندھا اور جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو بی جان نے بھی اسے دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھی، ماشاءاللہ، میری بچی تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، اللہ بری نظر سے بچائے۔ وہ واقعی کسی حور کی طرح معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ قاسم ڈرائنگ روم میں کھڑا بے چینی سے اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے دیر ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی ہمیشہ دیر کرتی ہے، وہ بڑبڑایا۔ تبھی سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ قاسم نے جھنجھلا کر اوپر دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں وہیں کی وہیں ٹھہر گئیں۔ مہرو سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک قدرتی حیا اور شرم تھی۔ اس کا روپ اتنا سحر انگیز تھا کہ قاسم جو حسن کے معاملے میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے اپنی سانسیں روک بیٹھا۔ وہ اس سیدھی سادی سی لڑکی کو پہلی بار اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ آج دیر ہو رہی ہے، قاسم نے بمشکل اپنی نظریں چرائیں اور گلا کھنکارتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز کا بھاری پن اس کے اندر کی الجھن ظاہر کر رہا تھا۔ پارٹی میں سب کی نظریں قاسم اور اس کے ساتھ آئی اس نئی انجان اور بے حد خوبصورت لڑکی پر جمی تھی۔ مہرو اتنے سارے لوگوں کو اور تیز روشنیوں کو دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قاسم کے کوٹ کی آستین پکڑ لی۔ قاسم نے حیرت سے اپنے بازو پر پڑی اس کی چھوٹی سی کانپتی ہوئی انگلی کو دیکھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا تحفظ کا احساس جاگا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اپنا بازو تھوڑا سا موڑ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا تاکہ وہ خود کو اس کے حصار میں محفوظ سمجھے۔ تبھی مغرور سی ایک بزنس وومن جو قاسم کو پسند کرتی تھی ان کے پاس آئی اور مہرو کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولی، ویل قاسم، یہ گاؤں کی لڑکی کون ہے؟ آپ کی کوئی دور کی رشتہ دار ہے کیا جسے آپ ترس کھا کر یہاں لے آئے ہیں؟ قاسم کی آنکھوں میں غصے کی چمک لہرائی۔ اس نے مہرو کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور انتہائی رعب اور کاٹ دار لہجے میں بولا، اپنی زبان کو لگام تو تانیہ، یہ میری دور کی رشتہ دار نہیں، میری بیوی مسز قاسم پاشا ہے، اور مجھے اپنی بیوی کے بارے میں ایک بھی فضول بات برداشت نہیں۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ مہرو نے حیرت اور بے یقینی سے سر اٹھا کر قاسم کو دیکھا۔ وہ شخص جو اسے گھر میں حل پر ڈراتا تھا آج سب کے سامنے اسے اتنی عزت اور تحفظ دے رہا تھا۔ اس لمحے مہرو کے دل سے قاسم کا سارا ڈر پانی بن کر بہہ گیا اور اس کی جگہ ایک انجانے اور میٹھے سے احساس نے لے لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے گھروں کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ایک دن منال یونیورسٹی کے باہر روہیل کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی پرانی امیر دوستی وہاں آ گئی۔ منال کا سادہ سا حلیہ دیکھ کر وہ سب ہنسنے لگی۔ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا منال؟ ایک دوست نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، تم نے اس غریب اور روکھے لڑکے سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی۔ دیکھو اپنا حلیہ، وہ تمہیں گاڑیاں اور برانڈز تو دور، 2 وقت کا اچھا کھانا تک نہیں کھلا سکتا۔ منال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی روہیل وہاں آ گیا۔ اس نے یہ کڑوی باتیں سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک تکلیف دہ تاثر ابھرا، لیکن اس نے خاموشی سے بائک سٹارٹ کی اور منال کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں روہیل، رکو۔ منال نے مضبوطی سے روہیل کا ہاتھ پکڑا اور اپنی دوستوں کی طرف مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ تم لوگوں کو میری زندگی برباد لگتی ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ سکون کیا ہوتا ہے۔ ہاں روہیل مجھے برانڈڈ نہیں پہنا سکتا، لیکن وہ مجھے عزت پہناتا ہے۔ وہ مجھ پر چیختا نہیں ہے، میری غلطی پر مجھے سکھاتا ہے۔ وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ اور کان کھول کر سن لو، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں روہیل انصاری کی بیوی ہوں۔ روہیل حیرت اور ستائش سے منال کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بگڑی ہوئی منال جسے وہ ہمیشہ مغرور سمجھتا تھا آج سب کے سامنے اس کا دفاع کر رہی تھی۔ اس کے دل میں منال کے لیے جمی ہوئی برف تیزی سے پگھلنے لگی۔ دوسری طرف قاسم کے کچھ پرانے دشمن جنہیں وہ بزنس ڈیلز میں ہرا چکا تھا، موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک شام جب مہرو بی جان کے ساتھ قریبی درگاہ سے
ماتھا ٹھیک کر کر واپس آ رہی تھی۔ چند گنڈوں نے سنسان سڑک پر ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ گارڈز کو مارنے کے بعد وہ مہرو کو زبردستی گاڑی سے نکالنے لگے۔ چھوڑو مجھے، بی جان بچائیں مجھے، مہرو چیخنے لگی، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ اسی وقت ایک کالی لینڈ کروزر آندھی طوفان کی طرح وہاں آ کر رکی۔ قاسم، جسے بیجا نے فوراً فون کر کے اطلاع دے دی تھی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کنڈوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اکیلے ہی ان سب کو اس درندگی سے مارا کہ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اس ہاتھا پائی میں ایک لوہے کی راڈ قاسم کے ماتھے پر لگی اور ایک گہرا کٹ نکلنے سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ ہانپتا ہوا تیزی سے مہرو کے پاس آیا جو زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مہرو، تم ٹھیک ہو؟ کسی نے تمہیں چھوا تو نہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ مہرو نے جب قاسم کے چہرے پر خون دیکھا تو وہ اپنا سارا ڈر بھول گئی۔ وہ فوراً اٹھی، اپنے دوپٹے کا پلو پھاڑا اور قاسم کے ماتھے پر رکھ کر اسے دبانے لگی۔ آپ کا خون نکل رہا ہے، یہ کیا کر لیا آپ نے؟ مہرو ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں قاسم کے لیے جو خالص درد اور تڑپ تھی، اس نے قاسم کے دل پر سیدھا وار کیا۔ قاسم نے نرمی سے ماتھے پر رکھے مہرو کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا مسکرا کر بولا، پاگل لڑکی، روتی کیوں؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جب تک قاسم پاشا زندہ ہے تمہاری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ نکال دوں گا، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں کے دلوں کی دیواریں مکمل طور پر گر گئیں، غلط فہمیاں مٹ گئیں اور محبت نے خاموشی سے ان کی دلوں کے دروازے کھول دیے۔ 3 ماہ بعد کہانی کا رنگ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ روہیل کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں اب چارپائی کے بجائے 2 خوبصورت کرسیاں رکھی تھیں۔ شام کا وقت تھا۔ روہیل یونیورسٹی سے واپس آئے تو اس نے اپنے ہاتھ پیچھے چھپا رکھے تھے۔ مینال کچن سے اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ اب وہ ایک بہترین اور سگھڑ بیوی بن چکی تھی۔ آنکھیں بند کرو مینال، روہیل نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں، کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ مینال نے حیرت سے پوچھا لیکن آنکھیں بند کر لیں۔ روہیل نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور ان میں لال رنگ کی خوبصورت کانچ کی چوڑیاں اور موتی کے گجرے پہنا دیے۔ اب کھولو۔ مینال نے آنکھیں کھولی اور اپنی کلائیوں میں سجی چوڑیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ میرے لیے؟ اس نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ ہاں، تمہاری پرانی زندگی جیسی مہنگی تو نہیں ہے، لیکن اپنی ساری کمائی کی پہلی بچت سے صرف تمہارے لیے لایا ہوں، شاید برانڈز کا مقابلہ نہ کر سکے۔ روہیل نے محبت سے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ان کے آگے دنیا کے سارے برانڈز ہیچ ہے روہیل۔ مینال نے اسے روتے ہوئے گلے لگا لیا۔ اسے لگا جیسے دنیا کی ساری دولت، سارا سکون آج اس کے قدموں میں آ گیا ہے۔ دوسری طرف پاشا ہاؤس کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ قاسم شاہ پاشا، جس کے نام سے بڑے بڑے بزنس مین کانپتے تھے، آج کل اپنی معصوم بیوی کی چھوٹی چھوٹی ضدوں کے آگے بالکل بے بس نظر آتا تھا۔ قاسم، مجھے گول گپے کھانے، اور وہ بھی بازار میں کھڑے ہو کر ٹھیلے سے، مہرو نے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کیا۔ قاسم، جو لیپ ٹاپ پر ایک انتہائی اہم میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا، اس نے بے بسی سے اپنا سر پکڑا۔ مہرو جان، میری بات سمجھے، میں پاشا ہوں، شہر کے لوگ، میڈیا مجھے جانتے ہیں، میں سڑک کنارے بازار میں کھڑے ہو کر کیسے گول گپے کھا سکتا ہوں؟ کل اخبار میں تصویریں چھپ جائیں گی۔ مجھے نہیں پتا، مہرو نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مجھے نہیں لے کر گئے تو میں بی جان کے ساتھ چلی جاؤں گی، پھر آپ اکیلی اپنی میٹنگز کرتی رہی گا ساری زندگی۔ اب وہ قاسم سے بالکل نہیں ڈرتی تھی، بلکہ اسے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ یہ شعر صرف باہر والوں کے لیے ہے، گھر میں تو یہ مکمل طور پر اس کا دیوانہ تھا۔ اچھا بابا، ہار مان لی، چلیں؟ قاسم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں میٹنگ کینسل کرتا ہوں، پاشا کی عزت جائے بھاڑ میں، بیگم کے گول گپے زیادہ ضروری ہے۔ وہ دونوں جب بازار میں کھڑے ہو کر گول گپے کھا رہے تھے تو قاسم مہرو کی خوشی سے دمکتے اور قہقہے لگاتے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس نے تو بدلے کا سودا کیا تھا، اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے اس لڑکی کو سودا دینے کا سوچا تھا، لیکن قسمت نے کیسا کھیل کھیلا، یہ سزا، یہ بدلہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت انعام بن گیا تھا۔ محبت نے روب، ضد اور غرور سب کو ہرا دیا تھا، اور اب ان چاروں کی زندگیوں میں صرف سکون اور پیار کی حکمرانی تھی۔ نکاح کا وہ سودا جو بندوق کی نوک اور مجبوری کے تحت ہوا تھا، آج دلوں کی مرضی سے ایک انتہائی خوبصورت اور انمول رشتے میں ڈھل چکا تھا، اور یہی اس کہانی کا سب سے پیارا اور میٹھا انجام تھا۔